اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر میت کو دیکھ کر رونا آئے اور آنسو جاری ہو تو منع نہیں، اس لیے کہ یہ بے اختیار رونا ہے جو جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آنکھ کے رونے اور دل کے پریشان ہونے کی وجہ سے عذاب نہیں کرتا، بلکہ زبان کے چلانے اور وویلا کرنے کی وجہ سے عذاب کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ہاں وہ صبر معتبر ہے جو صدمے کے شروع میں ہو، یعنی وویلا اور بیان کرنے کے بعد صبر کرنا صبر نہیں ہے۔ اصل صبر یہ ہے کہ مصیبت کے شروع ہی میں تسلیم و رضا کا مظاہرہ کیا جائے اور اظہار غم کے فطری طریقے کے علاوہ اور کوئی اور کچھ نہ کیا جائے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو رخسار پیتے، گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی پکار پکارے، نوحہ اور وویلا کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بیزار ہوں اس سے جو موت کی مصیبت میں سر کے بال نوچے، چلا کر روئے اور اپنے کپڑے پھاڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے اس مومن بندے کے لیے بہشت کے سوا کوئی بدلہ نہیں، جس کے پیارے کو میں اہل دنیا سے قبض کرتا ہوں اور وہ اس کی موت پر صبر کرتے ہوئے ثواب کی امید رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہالیت کے 4 کام ایسے ہیں جنہیں میری امت کے لوگ نہیں چھوڑیں گے۔ اپنے حسب میں فخر کرنا، نمبر 2، کسی کے نسب میں طعن کرنا، نمبر 3، ستاروں کے ذریعے پانی طلب کرنا، اور نمبر 4، نوحہ کرنا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر نوحہ کرنے والی عورت مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو قیامت کے دن اس پر گندک کی قمیص اور خارش کا کرتا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم جب حالت نزاح میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اٹھایا اور فرمایا، آنکھ آنسو بہا رہی ہے اور دل غمگین ہے، مگر اس کے باوجود ہم کچھ نہیں کریں گے سوائے اس بات کے جس سے ہمارا رب راضی ہو، اور اے ابراہیم، ہم تیری جدائی کے سبب غمگین ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ رحمت ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کی ہے، اور اللہ اپنے بندوں میں سے رحمت کرنے والوں ہی پر رحمت کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کے 3 بچے مر جائیں تو وہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے آر بنیں گے۔ ایک عورت نے پوچھا کہ اگر 2 بچے مر جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 بچے بھی سیدنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بچے بھی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ اس سے مراد وہ بچے ہیں جو ابھی بالغ نہ ہوئے ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ان بچپنے میں فوت ہونے والے بچوں پر اپنی رحمت و فضل کے سبب ان کے مسلمان والدین کو جنت میں داخل کرے گا۔ ان تمام احادیث کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان مرد و عورت کو قطعاً اس طرح کے جملے اور اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے جو کہ بہت غلط ہیں، گریبان پھاڑنا، چلانا، وویلا کرنا، یہاں تک کہ عورتوں کو سختی سے منع کیا گیا کہ وہ نوحہ نہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین و اسلام کی صحیح تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ بے شک انہی حدیث میں ہمیں ایک حدیث میں یہ بھی پتہ چلا کہ اگر اللہ تعالیٰ
دنیا میں سے کسی کے پیارے کو اس کو اپنے پاس بلاتا ہے تو اسے اس پر اگر اس صبر کرتا ہے اور ثواب کی امید رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان مومن مرد عورتوں کو اپنے پیاروں کے اس دنیا سے جانے پر اسی طرح سے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے صبر کرنا چاہیے، اور اس طرح کی تمام چیزوں سے دور رہنا چاہیے جس سے ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں منع فرمایا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمان مومن اور عورتوں کی بخشش فرمائے اور ہمیں قرآن و حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کو عطا فرمائے۔ آمین۔